وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگان دین اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ قوموں کی ہدایت اور اس کی فلاح و بہبود اور اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اجمعین کو بھیجتا رہا، اور پھر جب قوم انبیاء کی باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی، جب ان کے باتوں کو جھٹلاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کو مصائب اور تکالیف میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ ان مصائب اور تکالیف میں مبتلا کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ انسان جب مصیبتوں سے گھرتا ہے، مصیبتوں میں پھنستا ہے، تو اس وقت اسے اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی رحمت یاد آتی ہے، اور اللہ کی مغفرت بندے کو یاد آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی تکالیف اور مصائب اس سے دور ہوتے ہیں تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب تو فوری چیزیں ہیں اور اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں، بس اپنے ہاتھوں کی کمائی اور اپنی چالاکی اور ان ساری چیزوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اللہ برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی اللہ قوموں کی بدحالیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے، اور تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ مگر قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تغیر زمانہ کے تحت یہ زمانے کے انقلابات ہیں، زمانے کی کرانتی ہے، اور یہ کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ زندگی کا ایک جزو لا ينفك ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے۔ اس چیز کو انسان اس وقت اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب قوم اس طرح کے خیالات اپنے دل میں رکھنے لگتی ہے اور اس طرح کی چیزوں کو جب سمجھنے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں ان قوموں کے اوپر عذاب بھیجتا ہے، اور عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، کبھی اللہ ایسی پکڑتا ہے اور ایسی آواز اور ایسی چیخ آتی ہے کہ انسان تھرا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ کبھی اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برساتا ہے، کبھی زمین کو الٹ دیتا ہے، اور کبھی سیلاب کے ذریعے کسی نہ کسی بہانے اللہ رب العالمین قوموں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، کبھی ہواؤں اور طوفانوں کو بھیج کر کے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کے تعلق سے قرآن میں دو لفظ آیا ہے، ایک الذنب اور ایک السیئہ۔ ذنب وہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے پر کرنے والے کو خود اس سے نقصان پہنچتا ہے، اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، اور یہ گناہ، اس کا تعلق، اس کا معاملہ حقوق اللہ سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان نماز اگر پڑھا تو اس کی بھلائی اس کو ملے گی، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کا منکر ہو جاتا ہے، تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح السیئہ، سیئہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جیسے کسی کا ہم نے مال چھین لیا، تو مال چھیننا، ایک تو ہم نے گناہ کیا اور جس کا مال چھینا اس کو بھی نقصان پہنچایا۔
جس کو ہم نے گالی دی، گالی کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچائی، اور گالی دینے کی وجہ سے میں نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو یہ دونوں قسمیں اللہ کے ہاں مبغوض ہے۔ ان دونوں قسموں سے انسان کو بچنا چاہیے، ذنب اور سیئات۔ اللہ نے آگے کہا کہ علی اللہ توکلنا، مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر مسلمانوں نے اور مومنوں نے کہا کہ علی اللہ توکلنا، تم اپنی طاقت پر بھروسہ کرو اور ہم تو اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک مومن کے ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے لوگ، اللہ نے شرط رکھی اور کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اس بستی کے لوگ آمنوا، اگر ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرتے، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر لوگ، اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو اللہ اس کے لیے آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ تقوی اور ایمان اللہ کی برکت کا ذریعہ ہے، اور اسی کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان تقوی اللہ مجلبۃ للرزق، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ رزق کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فَتَرْكُ التَّقْوَى مَجْلَبَةٌ لِّلْفَقْرِ، اور تقوی کا چھوڑ دینا، تقوی کا اختیار نہیں کرنا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں اگر ہم نہیں بساتے ہیں تو یہ سبب بنتا ہے فقر و فاقہ کا، بھکمری کا، تنگی کا، ان چیزوں کا سبب بنتا ہے تقوی کا چھوڑ دینا۔ اور فَمَسْتُجْلِبَ رِزْقُ اللَّهِ بِمِثْلِ تَرْكِ الْمَعَاصِي، اور انسان جتنا زیادہ آدمی گناہ چھوڑے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے رزق سے قریب آئے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رزق کے اگر ہم متلاشی ہیں تو ہمیں تقوی کو اختیار کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بندے پر، اس آیت کی روشنی میں بندے پر اللہ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب جو ہو سکتا ہے وہ عذاب یہ ہے کہ انسان کا دل سنگ ہو جائے، انسان کا دل سخت ہو جائے، انسان کا دل پتھر کے مانند ہو جائے، اور اس کے دل میں ہدایت اور نصیحت و خیرخواہی اپنی جگہ نہ لے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو سخت ہونے سے اللہ بچائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین تقوی پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں اللہ خیر اور بھلائی کو اکٹھا فرما دے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ یہاں پر ایک نقطہ پہلے یہ سمجھ لے کہ علم کے ساتھ انسان کے عمل کا ہونا ضروری ہے۔ علم کے ساتھ اگر عمل کو اپناتے ہیں، عمل کو انجام دیتے ہیں، تو پھر اس عمل کی بنیاد پر اللہ کے یہاں انسان بلند ہوتا ہے۔ اگر لاکھ علم ہو ہمارے پاس اور اس علم کے مطابق ہم عمل نہ کریں تو پھر اللہ کے ہم رذیل ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں سب سے بدترین شمار کیے جائیں گے، اسی طرح سے جس طرح سے ابلیس شمار کیا جانے لگا۔ ابلیس کے پاس علم تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا، نیکی کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس کو راد درگاہ قرار دیا اور اس کو اپنی درگاہ سے اللہ رب العالمین نے بھگا دیا، ہٹا دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس آیت کو جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کتا، اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کسی اجنبی شخص کو دیکھتا ہے تو اس پہ بھونکنے لگتا ہے، اور وہی اجنبی شخص اگر اس کے سامنے ہڈی ڈال دے تو پھر کتا اس کے سامنے دم ہلانے لگتا ہے۔ اور کتے کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ کتا جب
پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی، آسودہ حال ہو تب بھی ہانپتا رہتا ہے، بھوکا ہو تب بھی ہانپتا رہتا ہے، چلتا ہے پھر بھی ہانپتا ہے، بیٹھا رہتا ہے تب بھی ہانپتا ہے، ہر وقت وہ ہانپتا ہی رہتا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر بغوی میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر جاندار تھکن اور پیاس کی وجہ سے ہانپتا ہے، سوائے کتے کے۔ یہ کہ کتا ہر حال میں جب اس کو دیکھیے ہانپتا ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ایسے آدمی سے مثال دی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اور جب اس کو آپ نصیحت کریں گے تو نصیحت جس وقت کریں گے، نصیحت کی بات کو سن کر کے بھی وہ گمراہی کے راستے پر باقی رہتا ہے، اور جب آپ اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں تب بھی وہ گمراہی کے راستے پر باقی رہتا ہے۔ تو گویا گمراہ شخص کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کتا ہمہ وقت ہانپتا رہتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو نصیحت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہے اس نصیحت کو ہم اپنائیں اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ دیں، یا پھر اس کتے کی طرح نصیحت آ جانے کے بعد بھی ہم گمراہی میں پڑے رہیں اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم انسان والی خصلت اپنائیں یا کتے والی۔ اللہ نے کہا کہ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ یہ دل کھولنے والی آیت مشرکین سے کہا گیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو ایک اسٹیچو کی شکل میں اپنی معبود کو رکھا کرتے تھے، مورتی کی شکل میں، تو ان سے کہا گیا کہ الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پاس جو پاؤں ہیں، جو پاؤں بنایا گیا ہے، کیا اس پاؤں سے تمہاری طرح چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، جس طرح تم اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو، ہاتھوں سے پکڑتے ہو، ہاتھوں سے چھوتے ہو، ان بتوں کی جس کی تم پوجا کر رہے ہو کیا وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا وہ تمہاری طرح اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا تمہاری طرح وہ کانوں سے سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، جاؤ اپنے ان معبودوں کو بلا کر کے لاؤ، ان بتوں کو جن کی عبادت کرتے ہو۔ آپ اس آیت کی روشنی میں آج ان لوگوں کا جائزہ لیں جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہاں مشرکین مکہ یا کفار مکہ ایک اسٹیچو نما بت کی پوجا کر رہے جن کو ظاہری طور پر ہاتھ پاؤں سب کچھ بنا کر کے رکھا گیا تھا۔ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں پتہ نہیں وہ قبر میں محفوظ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی ہڈی گوڑی ساری سڑ گئی، گل گئی، وجود ان کا ختم ہو گیا۔ ہم ان سوئے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو دستگیر اور حاجت روا سمجھتے ہیں، اور ان کو اللہ کے برابر مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ تو پھر یہ انصاف کہاں سے ہوا کہ ایک طرف ہم کفار مکہ کو طعن و تشنیع کریں اور ان کو ہم سمجھائیں کہ توحید کیا ہے، اور ایک طرف اس سے کہیں گئے گزرے حالت میں ہم اپنے آپ کو رکھیں؟ تو پھر یہاں پر بھی بات وہی صادق آئے گی کہ اللہ کی توحید آ گئی، اللہ کی آیت آ گئی، اللہ کی نصیحت آ گئی، لیکن اس نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی اسی کتے کی طرح ہم بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ نے اور یہاں اس آیت کے بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جہالت، جو مشرکین کے اندر جو جہالت پیدا ہو گئی، جو جہالت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بیان کرنا۔ اللہ نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اس میں شیطانی وسوسے کو اللہ نے ذکر کیا، اور مفسرین نے اس شیطانی وسوسے سے بچنے کے 3 طریقے بتلائے۔ کہا کہ ایک سب سے اعلیٰ طریقہ وہ ہے کہ انسان کے اوپر وسوسے کا بالکلیہ اثر ہو ہی نہیں۔ شیطان لاکھ آ کر کے وسوسہ ڈالے لیکن اس کا ایمان
اتنا مضبوط ہو کہ اس کے اوپر اس وسوسے کا کوئی اثر نہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم جب ذبح کرنے جا رہے تھے تو اس وقت شیطان نے آ کر کے وسوسے میں ڈالا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے جا رہے ہو، لیکن اس وسوسے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ دوسرا جو طبقہ ہے، اوسط طبقہ، جو بیچ کا طبقہ، وہ یہ کہ وسوسہ اثر کرے، انسان گناہ کا ارادہ کر لے لیکن پھر متنبہ ہو جائے کہ نہیں 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 یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کچھ وسوسے میں شیطان نے مبتلا کیا اور آپ علیہ السلام فوراً متنبہ ہو گئے اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں اور شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے۔ شیطان کے وسوسے سے بچنے کا سب سے ادنا طریقہ، وہ ادنا طریقہ یہ ہے کہ انسان پھسل جائے مگر پھر سنبھل جائے اور اپنے آپ کو بچا لے، اس شخص کی طرح کہ وہ نوجوان جو زنا پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی جب زنا کے عمل کو انجام دینے جا رہا تھا اس وقت اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور زنا کے عمل پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اس سے بچ گیا، اللہ سے توبہ کر لیا، تو وہ نوجوان بھی شیطانی وسوسے سے محفوظ رہ گیا۔ اور یہ شیطانی وسوسے کا سب سے ادنا طریقہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی اتنی اونچی آواز میں، اتنی تیز آواز میں، یہ وہ طرح طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے مومنوں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، تو اس وقت تم اس کو سنو، وَأَنصِتُوا لَهُ، اور خاموش رہ کر کے سنا کرو۔ قرآن کی تلاوت کے آداب اور قرآن کے سننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مشرکین مکہ اس وقت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ہنگامہ کرتے تھے کہ اس قرآن کی آواز دور تک نہ جائے تاکہ لوگ راہ ہدایت کو قبول نہ کر لے۔ اسی طرح سے جس طرح سے آج کے مسلمان حق باتوں کو سننا گوارا نہیں کرتے اور لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا تعلق فلاں مسلک سے ہے، فلاں جماعت سے ہے، وہ گمراہی کی بات کرتا ہے، جبکہ حقیقتاً اس شخص تک قرآن کا پیغام پہنچایا جاتا ہے اور لوگ قرآن سے اس کو روکتے ہیں، اللہ کی آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ غور سے سننا چاہیے۔ کیوں؟ جب سنو گے تو لعلکم ترحمون، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اب بتائیے ہم میں سے کون ایسا بدنصیب ہوگا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گوارا کر لے، اللہ کی رحمت سے دوری اختیار کر لے؟ میرے بھائیو، جب یہ تعلیم آ گئی تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو اس انداز میں پڑھیں اور سنیں جس انداز میں ہمیں سننے اور پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں۔ ایک مسئلہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کرنا ہے، لہٰذا جب امام امامت کر رہا ہو سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کے پیچھے نماز میں مقتدی کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ میرے بھائیو، نماز کا حکم الگ ہے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہوگی ہی نہیں جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہو۔ وہاں کہہ کر کے اس بات کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تخصیص فرما دی، لہٰذا ہمیں شریعت نے جیسے حکم دیا ہے ہمیں ویسے کرنا ہے۔ ہمیں نماز کی حالت میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، امام جہری نماز بھی اگر پڑھے تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور بقیہ اوقات میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ قرآن کو سنا جائے تو ہم سننے کے قائل ہیں۔ یہی ہمارا ایمان اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کے 3 مراتب ہیں، 3 گروہ یا 3 کنڈیشن آپ سمجھ لیں کہ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔
قرآن صرف پڑھے ہی نہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور یہی اللہ کا فرمان ہے کہ یتلونہ حق تلاوتی، قرآن کی تلاوت اس انداز میں کرو جس انداز میں اس کے تلاوت کا حق ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ کنڈیشن ہو گیا، سب سے اعلیٰ مرتبہ۔ دوسری کنڈیشن جو بیچ کی ہے وہ یہ کہ اگر ہم قرآن سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتے، ہمارے پاس اگر اتنا علم نہیں ہے، تو کم از کم قرآن کو ہم پڑھے ضرور۔ اللہ نے کہا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے بھی آپ کے لیے ممکن ہو، آسانی ہو، آپ قرآن پڑھیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ایک آدمی جاہل ہے، بیچارہ پڑھنا نہیں جانتا، وہ کیا کرے؟ تو اس کو کہا گیا کہ اگر آپ پڑھنا اور سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یا پھر صرف پڑھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو کم از کم آپ غور سے سنیں، قرآن کو غور سے سنیں گے، لعلکم ترحمون، اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ نے کہا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ ڈرو، اور یہ مقام صحابہ ہے، کیونکہ بڑے آدمی کی غلطی چھوٹے آدمی کی غلطی کی طرح نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو گئی، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے باہر جا کر کے کھیل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، اس بچے کو ڈانٹا جائے گا یا اس بچے کو بتایا جائے گا کہ بابو نماز کا وقت ہو گیا، چلے آپ نماز پڑھیں۔ لیکن عین اسی وقت میں وہی کام امام صاحب کرنے لگے، مؤذن صاحب کرنے لگے، یا وہ باشعور آدمی کرنے لگے جو اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے، تو پھر کیا اس کے ڈانٹنے کا انداز الگ ہوگا؟ بالکل الگ ہوگا۔ تو اس وقت اس کو اس وجہ سے الگ انداز میں ڈانٹا جائے گا، اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہوئے کہ آپ امام صاحب ہیں، آپ مولانا ہیں، اور آپ نماز کی عظمت کو نہیں جان رہے، نماز کا وقت ہو رہا آپ کھیل رہے ہیں، تو اس انداز میں اس کو ڈانٹا جائے گا۔ تو اسی لیے صحابہ کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ڈانٹا کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا کریں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ آپ اللہ سے ڈریں اور اصلاح کا کام کریں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی تلاوت کیجیے گا، اللہ کا ذکر کیجیے گا، تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں، ایک ہی حالت میں اپنی جگہ چپکا رہتا ہے۔ نہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے گا، ایمان بڑھے گا، چوری کیجیے گا، ایمان گھٹے گا، زنا کیجیے گا، ایمان گھٹے گا۔ اس مرتبے کو یاد رکھیے۔ اور اللہ نے کہا قُل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ نفع نقصان، رزق دینا، شفا دینا، بیماری دینا ہمارے بزرگوں کا کام ہے، اولیاء کا کام ہے، فلاں کا کام ہے، چلا کام اللہ کا رہا۔ صراحت کے ساتھ قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء، کہ میں اپنی ذات کے بارے میں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، نبی ہیں جو بخشے بخشا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم بندوں کو بتا رہا ہے کہ میری امت کے لوگوں، میں اپنی ذات کے بارے میں نفع نقصان کا مالک خود نہیں ہوں، اللہ یہ کہ اللہ جو چاہ لے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر غیب کا علم مجھے ہوتا، کل کیا ہونے والا ہے، اگر اس کی خبر مجھے ہوتی، تو پھر لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، دنیا کی تمام بھلائیوں کو میں اکٹھا کر لیتا، تمام بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا۔ تو نبی کی حالت یہ ہے کہ نبی علم غیب سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ جو بھانگ دتوڑا کھا کر اور جن کے اوپر جہالت کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ کل کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کل کی باتوں کو میں جانتا ہوں۔ اگر کل کی باتوں کو آپ جانتے ہیں اور اسی کی اگر آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، تو پھر فلاں آدمی کی موت کب واقع ہوگی، فلاں کی شادی کب ہوگی، فلاں کے گھر میں فقر و فاقہ پڑنے والا ہے، آپ ان سب چیزوں سے لوگوں کو مطلع کر دیجئے، باخبر کر دیجئے، تب نہ جانے کہ ہاں غیب کا علم آپ کو ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم آپ کو ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس آیت کی روشنی میں یہ سمجھ لے کہ اتباع کتاب و سنت میں ہی انسانی زندگی کی حیات ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں ہیں آپ، اور آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت پیش آ گئی، کسی وجہ سے وہ آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ کے اوپر واجب ہے
کہ اس نماز کو توڑ دیں، آپ نماز سے الگ ہو جائیں اور جا کر کے پہلے اپنے والدین کی باتوں کو سنیں۔ اسی طرح اگر آپ فرض نماز میں نیت باندھے ہوئے ہیں، فرض نماز قائم پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز کی حالت میں ہیں، تو اس حالت میں نماز کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بغل میں کوئی آدمی گر گیا، کسی ایسے حادثے کا جو نہیں شکار ہو گیا، بجلی کا کرنٹ پہ، یا کوئی ایسی چیز آ گئی اچانک ایمرجنسی میں، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ جس سے انسانیت کے تباہ ہونے کا، برباد ہونے کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں انسان نماز توڑ کر کے پہلے اس معاملے کو سمجھے گا، اس حقیقت کو دیکھے گا، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ جب تک اس قوم کا نبی اپنی قوم کے اندر جب تک باحیات رہا، اللہ نے ایسے عذاب سے اس قوم کو بچایا ہے جس سے سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے، کوئی ایسا عذاب اس امت کے اوپر نہیں آیا کہ اس میں یہ امت برباد ہوگی۔ دیگر قوموں کے بارے میں جو آتا ہے تو ان کے انبیاء کے ختم ہو جانے کے بعد ہی وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹائی گئی، یا پھر انبیاء کی موجودگی میں اگر عذاب آیا تو اللہ نے پوری قوم کو ایک ساتھ برباد نہیں کیا، اس میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے بچا لیا۔ تو آج نبی تو نہیں ہیں تو کیا ہم کسی بڑے عذاب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں ایک نسخہ بتایا، وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، کہ استغفار یہ ایک نسخہ، یہ ایک ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ مسلمانوں جب تک استغفار کرتے رہو گے، قیامت کے قائم ہونے تک اگر استغفار میں تم مبتلا رہو گے، استغفار کو پکڑے رہو گے، قیامت کے قائم ہونے تک تم امن و امان میں رہو گے، کسی طرح کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے روزے کو، صدقات و خیرات کو، تراویح کو، قیام اللیل کو، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔